کیا تھا. ایسا زبردست سرنڈر کیا گیا ہے, لیٹ کے بیٹھ کے سرنڈر کیا گیا ہے ٹی ایل پی کے سامنے. وہ دھرنا جس کا آغاز کچھ دن پہلے ہوا, لیکن آج ہماری ریاست نے, ہماری اسٹیٹ نے, ہماری حکومت نے ان کے سامنے فائنلی سرنڈر کر دیا ہے. ناظرین, حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے اور اس کا باقاعدہ آج اعلان بھی کر دیا گیا ہے. سعد رضوی صاحب کی رہائی ہوگی. انتہائی شرم کی بات مجھے تب محسوس ہوئی دوستو, جو اس ساری ملیٹنٹ پارٹی کے روح رواں ہیں حافظ سعد رضوی صاحب, ان کو ظاہری بات ہے چھوڑا جائے گا. انڈیا 24 گھنٹے ہمارے بارے پلاننگ کرتا ہے, ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ انہیں اپنی زبان و بیان پر کنٹرول ہے. شیخ رشید اور فواد چودھری کی طرح ان کے منہ میں بواسیر نہیں ہے. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. انہیں اپنی زبان و بیان پر کنٹرول ہے. شیخ رشید اور فواد چودھری کی طرح ان کے منہ میں بواسیر نہیں ہے کہ جو آئے بکتے چلے جائیں اور جس کو چاہیں ملک کا غدار قرار دے دیں. تو بشیر بھائی نے جو کہا وہ بھی آپ نے سن لیا, مفتی منیب نے جو کہا وہ بھی آپ نے سن لیا. یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو میٹنگ سے فواد چودھری کو نکالا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مفتی منیب جو تھے اس سارے معاملے میں موجود تھے. اچھا, اب مفتی منیب کو اس ایک فریق کا لیڈر بنانے والا کون ہے, اور یہ اس میں کتنا بڑا کردار جو یہ بات کہی جا رہی ہے ایک ادارے کا ہے, اس کے بارے میں ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, نہ ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں, ظاہر ہے ہمیں تو نہیں معلوم. لیکن جو کچھ سامنے آ رہا ہے, جو کچھ نظر آ رہا ہے, سلسلہ ذرا وہاں سے شروع کرتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے جب یہ شروع ہوا تھا آغاز, 2-3 معاملات پاکستان میں ایک ساتھ چلتے رہے. ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تعیناتی کا معاملہ تھا, تقرری کا معاملہ تھا وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹی ایل پی کا دھرنا, اور پھر یہ سب کچھ ہم دیکھتے رہے کہ پھر سیم پیج جو ہے وہ سیم پیج نہیں رہا. یہ سب معاملات ساتھ ساتھ چلتے رہے. اب جو آخری میٹنگ جس کے متعلق ہم نے بات کی تھی, اس میں تو یہ پتہ چلا تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی سے بلیک میل ہوا ہوں اور نہ میں کبھی کسی سے بلیک میل ہوں گا. وہ جماعت جس کو کلعدم تو ایک عرصہ پہلے قرار دیا جا چکا تھا, ٹی ایل پی, تحریک لبیک پاکستان کی کلعدم جماعت, اور جس کو ابھی 2 دن پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے اس جماعت کو دہشت گرد جماعت, دہشت گرد پارٹی, ٹیررسٹ پارٹی, اس کے علاوہ ایک ملیٹنٹ پارٹی, ایک ایسا گروپ کہ جو کلاشنکوف پکڑ کے پولیس والوں کو مار دیتا ہے. 5 سے زیادہ پولیس والے شہید ہو چکے ہیں. اس جماعت کو ایک ایسا زبردست یو ٹرن لیا گیا ہے. اس کو کیا کہیں ہم, 360 ڈگری کا زاویہ, ہم اس کو مطلب میں تو کہتی ہوں کہ اس کو یو ٹرن بھی نہیں کہنا چاہیے. وہ جماعت جس کے لیے ہم نے کل تک یہ کہا کہ یہ تو ہمارے جو پاکستان کے دشمنوں سے جو ہے وہ سپورٹ حاصل کرتے ہیں, ان کے پیچھے تو انڈیا کی فنڈنگ ہے اور یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. آج سے ہم نے اس کو کر دیا اور یہ اب ایک عسکری جماعت ہے اور اس کا سیاسی پارٹی یہ نہیں رہی. ہم یہ ڈکلیئر کر چکے ہیں, لیکن 24 گھنٹے کے اندر ہم واپس اسی نقطے پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر اب یہ پتہ چلا ہے, جو خبریں سامنے آ رہی ہیں, کہ ٹی ایل پی کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سیاسی جماعت قرار دیا جا رہا ہے. مفتی منیب الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ ٹی ایل پی اب ایک دوبارہ سے ایک سیاسی پارٹی کے طور پر, ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سرگرم نظر آئے گی. یعنی اس کے اوپر سے تمام جو اس کو کہا گیا کہ وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, وہ ایک کلعدم ہے, حتیٰ کہ جو اس کے کلعدم ہونے کی بات ہے وہ بھی اٹھا لی جائے گی. تو پھر باقی جو جماعتیں ہیں ان کے بارے میں بھی تو ہم یہ کہیں گے کہ آخر انہوں نے جس طرح کچھ پولیس والے ہی مار دیے نا, کیا ہو گیا, انہوں نے بھی کچھ پولیس والے مارے, تو جو باقی لوگ ہیں وہ بھی دہشت گردی میں جو ہے دوسری جو کلعدم جماعتیں ہیں جانتے ہیں, جس کی وجہ سے فیٹ ایف میں نام ہے اور دوسری بہت ساری چیز, ان کو بھی تو اسی طریقے سے معاف کیا جا سکتا ہے. کیا وہ پارٹیاں اب سوال نہیں اٹھائیں گی؟ مطلب ہمیں نہیں پتا, ہم تو بالکل نہیں کہیں گے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں, تو میں تو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میرا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جس نے اتنے پولیس والے مار دیے, جو اسلحہ لے کر جو ہے اپنے ہاتھ میں اس کو کرتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو صرف 24 گھنٹے کے اندر اس طریقے سے پلٹتے ہیں, تو اس کو لیٹ کے سرنڈر کرنا نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی اور لفظ نظر نہیں آ رہا. تو یہ ہے صورتحال کہ ہم نے اس جماعت کو اب ایک مرتبہ پھر ہم سیاست میں جو ہے وہ دیکھیں گے. اور جو میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا, مفتی منیب الرحمان صاحب بھی جو فرما رہے ہیں کہ اگلے 10-15 روز میں جو ہے یہ ساری تفصیلات سامنے. ہمیں ہمارے لیڈرز اور ہمارے حکمران اور ہمارے جو رہنما ہیں جو اس وقت پاکستان کو چلا رہے ہیں, بلکہ وہ کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ ملیٹنٹ ہیں, ان سے بات نہیں کی جائے گی, ان سے مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. لیکن آج ہماری ریاست نے, ہماری اسٹیٹ نے, ہماری حکومت نے ان کے سامنے فائنلی سرنڈر کر دیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو لیڈ کر رہے تھے مفتی منیب صاحب اور ہمارے فورن منسٹر صاحب اور ہمارے اسپیکر نیشنل اسمبلی اور علی محمد صاحب جو کہ پارلیمنٹری افیئرز کو دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, انتہائی شرم کی بات مجھے تب محسوس ہوئی دوستو, جب مفتی منیب نے یہ تو کہا کہ جو لوگ تحریک لبیک پاکستان کے تھے اور ان کی جانیں چلی گئی اور ان شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, اور کسی بندے نے جو پولیس کے جوان شہید ہوئے ان کا نام بھی نہیں لیا
کسی بندے نے وہاں پہ ذکر بھی نہیں کیا جو معاہدہ طے پایا ہے. پہلی بات ہے کہ معاہدے کے بارے میں بتایا کچھ نہیں گیا کہ کیا معاہدہ ہوا, لیکن معاہدہ ہو گیا. انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہوگی تھوڑی بہت تو ہمیں سمجھ ہے, ظاہری بات ہے یہاں پہ رہتے ہیں, سمجھ تو آئی جاتی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی ہے. سرنڈر کیسے کہتے ہیں, سرنڈر کتنی دفعہ کرنا ہے اس ریاست نے سرنڈر کو, وہ بتاتا ہوں میں آپ کو. اب ہوا یہ ہے کہ جی سرنڈر کرنا ہے, کس طرح سرنڈر کرنا ہے. پہلی جو تکلیف دہ بات مجھے ایز اے سٹیزن, میں بھی اس ملک کا شہری ہوں اور میرے جیسے بہت سارے کروڑوں لوگوں کو آج تکلیف ہوئی کہ جو ریاست کے عہدیدار وہاں بیٹھے ہوئے تھے, علماء کو تو چھوڑ دیں, علماء کی تو کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے وہ تو دوسری پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. یہ اسی طرح ہوا ہے جب ٹی ٹی پی والے پاکستان فوج کے جوانوں کو شہید کرتے تھے اور جماعت اسلامی کے ایک سابق امیر نے کہا کہ ہم جو بندہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں شہید ہوگا ہم اس کو شہید نہیں مانتے. کیا معاہدہ ہوا ہے, انہوں نے کہا جی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی ہے. اب یہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے, یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کیا کرے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ ٹی ایل پی کے پکڑے ہیں وہ چھوڑیں گے. ایک بات, جو ملیٹنٹ ہے, جن کو بھارت سپورٹ کرتا ہے, جن کو انڈیا کی طرف سے 5th جنریشن وارفیئر اور وہ سارا جو سپورٹ کرتا ہے بھارت, اس کو چھوڑ دیں گے اب یہ, ٹھیک ہے جی. دوسرا کیا ہے, ابھی انہوں نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے کہ معاہدہ کیا ہوگا, کیونکہ معاہدہ اگر باہر بتایا تو انسلٹ ہوگی, معاہدہ بتایا تو انسلٹ ہوگی, ریاست کی اور جو ہے وہ بے عزتی ہوگی, سو لہٰذا معاہدہ ہی نہ بتاؤ. انہوں نے کیا کیا, معاہدہ ہی نہیں بتایا ہمیں. اب کیا ہوا جی, اسٹیئرنگ کمیٹی بن کے, اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ کیا کرے گی, جتنے لوگ پکڑے گئے ان کو چھوڑے. اور جو سب سے بڑی بات ہے, جو حکومت کی بہت بڑی فیس سیونگ ہے, وہ یہ ہے کہ جو فرینچ امبیسڈر کے بارے تحریک ہے پارلیمنٹ میں, اس کے جو ایک ریزولوشن ہے اس پہ بحث نہیں ہوگی. یہ ہے وہ چیزیں جس کو امپلیمنٹ ہونا ہے. اور گورنمنٹ نے شکر کر کے, اللہ اللہ کر کے, جس میں آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھی اپنا رول پلے کیا, انتہائی مثبت رول پلے کیا, اور میرا خیال ہے یہ انہی کی وجہ سے ہوا کیونکہ یہ مفتی منیب صاحب کل ان کو مل کے آئے ہیں. اگر وہ رول پلے نہ کرتے تو حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. اینی ہو, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اب انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم, اور ابو آل جو اس ساری ملیٹنٹ پارٹی کے روح رواں ہیں, حافظ سعد رضوی صاحب, ان کو ظاہری بات ہے چھوڑا جائے گا. مطلب کہ آپ سڑکوں پہ آئیں, آپ اربوں روپے کا نقصان کریں. حکومت پاکستان کے, میرے پاس تھوڑے سے اسٹیٹسٹکس آئے تھے, یہ مجھے کسی نے بھیجے, ایسے میں دکھا دیتا ہوں. 35 ارب روپے کا نقصان کیا ٹی ایل پی نے, 35 ارب روپے کا, ٹھیک ہے جی. یہ کالعدم تنظیم کا جو نقصان ہے 35 ارب روپے کا, اور 2017 سے لے کے وہ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ٹی ایل پی کے, ان کو پیسے دیں, ان کی فیملیز کو پیسے دیں. یہ کیا مذاق ہے کہ پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کو بھی پیسے دیں, جو ٹی ایل پی کے لوگ مارے گئے ہیں ان کو بھی پیسے دیں. ریاست کے خلاف گولی اٹھائیں گے, بندوق اٹھائیں گے, آٹومیٹک گن اٹھائیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے. انڈیا 24 گھنٹے ہمارے بارے پلاننگ کرتا ہے. ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں بھائی؟ ان کو پکڑے نا ان لوگوں نے, جنہوں نے, پھر یہ تو ہوا کہ جو لوگ جتھوں میں آئیں گے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے, اور وہ انڈیا سے ٹریننگ لے رہے ہیں, تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. مذہبی ایلیمنٹ ہے. الطاف حسین کو تو ہم نے پکڑ لیا تھا, وہ ایتھنک تھا, وہ لسانی بیسس پہ سیاست کرتا تھا, اور انڈیا کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوئے, اس کو تو ہم نے پکڑ کے وہ مارا. پر کیونکہ یہ مذہبی لوگ ہیں تو مذہبیوں کو کیا کرنا ہے, ان کے بارے میں کیا پلاننگ ہے ہماری؟ 5th جنریشن وارفیئر ہے. ناظرین, حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے اور اس کا باقاعدہ آج اعلان بھی کر دیا گیا ہے. معاہدہ ہو گیا ہے, سعد رضوی کو رہا کریں, ایک پوائنٹ یہ ہے. اچھا, اس کے بعد جو باقی 2 پوائنٹس ہیں کہ جی باقی لوگوں کے اگینسٹ جو مقدمات کیے ہوئے ہیں, جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور جن کے خلاف مقدمات درج ہیں, کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی, یا اس پہ بھی حکومت بیک آف کر چکی ہے. تیسرا, وہ جو بتایا گیا تھا کہ جی ان کے اوپر جو پابندی لگی ہوئی ہے وہ پابندی رہے گی یا نہیں رہے گی, یا اس کے اندر, کیونکہ شیخ رشید صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہیں وہ کالعدم, لیکن وہ کالعدم ہے کیونکہ ہم نے ان کو کالعدم ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیکن وہ بین نہیں ہے. سعد رضوی صاحب کی رہائی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتوں میں ان کے خلاف کوئی بھی مواد ایسا نہیں پیش کیا جا سکا کہ جس کی بنیاد پہ ان کو گرفتار رکھا جا سکے, اور لہٰذا یہ پہلا معاملہ, اور حکومت کہہ بھی چکی ہے کہ عدالتیں اگر ان کو آزاد کرتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو عدالتیں ان کو پہلے ہی رہائی کا حکم دے چکی ہیں, وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ان کو تحویل میں رکھا گیا تھا. اس کے بعد یہ بات پھر ہے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینا. تو ابھی تک تحریک لبیک کو کالعدم قرار دینے کا پروسیس جو ہے وہ وفاقی حکومت نے شروع ہی نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لبیک, کسی بھی سیاسی جماعت کو جب آپ نے کالعدم قرار دینا ہے تو ریفرنس بھیجا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے پروسیکیوٹر کو, حکومت کو, کہ جناب یہ جماعت ہے یا تو بیرونی سرمایہ سے چل رہی ہے, یا پھر یہ دہشت گردی میں ملوث ہے, قومی سلامتی کے منافی اقدامات کر رہے ہیں. یہ ثبوت ہے, بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو ثبوت دینے پڑتے ہیں. وہ بھی ابھی تک ریفرنس نہیں بھیجا گیا, کیونکہ سپریم کورٹ میں جذباتیت سے ہٹ کے اور خفیہ رپورٹوں سے ہٹ کے سالڈ جو ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پہ فیصلے کیے